رجب کی 27 تاریخ تھی جب غار حرا میں جبل نور، جبل قرآن، مکۃ المکرمہ، اللہ کے حبیب پر جبرائیل امین پہلی 5 آیتوں کی وحی لے کر نازل ہوئے۔ تو ماہ رمضان نہیں ہے، یہ ماہ رجب المرجب ہے۔ تو ماہ رجب المرجب میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کا مطلب کہ اس رجب سے پہلے، اس رجب کے آنے سے پہلے پچھلا ماہ رمضان جو گزر چکا تھا، اس میں سارا قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو چکا ہے، اور اب قلب مصطفیٰ سے لسان مصطفیٰ تک کا سفر ہے۔ اس کی پہلی فلائٹ ہے 27 رجب کو۔ اس کو آسان کر لیتے، قرآن کا نزول مکمل ہوا 23 سال کے اندر، اور قرآن ایک رات میں نازل ہوا۔ تو دونوں باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایک تدریجی ہے، ایک دفعی ہے۔ اب یہ اصطلاحات تو علماء کے اعتبار سے ہیں، ہمارے اور آپ کے کام کے لیے تو آسان مثالیں چاہیے طلباء کے لیے۔ تو آپ کبھی غور کیجئے کہ شام ماہ مبارکہ رمضان میں یا محرم الحرام میں سبیل کا انتظام، البتہ سبیل کا لفظ محرم میں استعمال ہوتا ہے، اور روزہ افطار کرانے کا عنوان ماہ رمضان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن طریقہ ایک ہی ہے کہ بناتے ہیں شربت بڑے برتن میں۔ جب شربت بناتے ہیں تو 3 کلو کے 5 کلو چینی ایک ساتھ ڈالتے ہیں، روح افزا کی 5 بوتلیں کھول کے ایک ساتھ ڈالتے، برف 5 کلو کے 5 سے زیادہ ایک ساتھ ڈال دیتے، پانی ٹب بھر دیتے، اور جب شربت اس میں تیار ہو جاتا ہے تو پھر نیچے گلاسوں میں، جگ میں لے کر اسے تدریجاً تقسیم کرتے۔ ایک دفعاً ہے، ایک تدریجاً ہے۔ جو شربت بنا بڑے برتن میں، وہ دفعاً ہے کہ برتن بڑا تھا تو ظرف کے لحاظ سے زیادہ بنا، پھر چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں آنے والوں کے اس احتیاج کو دیکھتے ہوئے تدریجاً بانٹا گیا۔ تو قرآن آیا دفعاً مصطفیٰ کے لیے، تدریجاً آیا امت مصطفیٰ کے لیے۔ تو سمجھیے مصطفیٰ کی ایک رات امت کے 23 سال۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو قرآن کا نزول 2 اعتبار سے، دفعی اور تدریجی، درجہ بدرجہ، آیت با آیت نازل ہوتا گیا۔ تو اس ماہ مبارک میں روزے واجب کیوں کیے گئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے روزے واجب کیے گئے کہ اسی مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ اور آسمانی کتابیں بھی، باقی تینوں بڑی کتابیں بھی اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئی۔ اور اتفاق سے آج جس روزے کے کیفیت میں ہم اور آپ گزر کے آئے ہیں، یعنی کہ 6واں روزہ، 7ویں شب، تو اس میں 2 عنوانات بلکہ 3 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ توریت کا نزول موسیٰ علیہ السلام پر۔ توریت کیا ہے؟ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ توریت کے اسفار پڑھے جائیں، کس سفر میں، کس راوی کی زبان کے اعتبار سے کتاب توریت کے نسخے میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ تو کتاب توریت کا نزول ماہ مبارکہ رمضان کی 6 تاریخ، کتاب انجیل، کتاب زبور 12 اور 18، 6، 12 اور 18، یہ تینوں تاریخیں، اور آخر میں 21 یا 19 یا 23 میں شب قدر کا مسئلہ۔ اب آئیے روایت آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اس بارگاہ کی چھت رکی ہوئی ہے ان ستونوں کے اوپر. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت کے نیچے 5 ستون ہیں. علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصیام والولایت. 5 باتیں. امام فرماتے ہیں پہلی بات کہ اسلام کی بنیاد اور نماز کے اوپر، اسلام کی بنیاد ہے زکوٰۃ کے اوپر، اسلام کی بنیاد ہے حج کے اوپر، اسلام کی بنیاد ہے روزے پر، اور اسلام کی بنیاد ہے ولایت آل محمد پر. ولایت آخری مرحلہ ہے. نماز سمجھ میں آئی نہیں، ولایت کے وکیل بن گئے. روزہ ابھی رکھا نہیں، ولایت پر تقریر شروع کر دی. ابھی حج تو سمجھا نہیں، ابھی زکوٰۃ تو ادا کی نہیں، ولایت تو آخر میں ہے. تو ولایت کے سمجھنے کے زینوں کو عبادت کہتے ہیں. ولایت تو وہاں جا کے ملے جہاں سے نماز پڑھ کے چلے، زکوٰۃ دے کے چلے، حج کو ادا کر کے چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر روزہ رکھ کے چلے، تب کہیں جا کر ولایت آل محمد سمجھ میں آئے. میں سمجھتا ہوں بغیر وضو کے، بغیر تقدیس اور طہارت کے میں ولایت آل محمد سمجھ لوں گا اور وہ قبول بھی ہو جائے گی. ولایت کا نجاستوں سے کیا تعلق؟ ولایت کا تو طہارتوں سے تعلق ہے، نسب میں ہو یا جسم و لباس میں. صلوات پڑھے محمد. تو 5ویں امام کے الفاظ کے اعتبار سے اب رہا مسئلہ پروردگار نے روزے واجب کیوں کیے. ایک مسئلہ، پروردگار روزے واجب کیوں کرتا. یاد رکھیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو الگ ہے، طبی نقطۂ نگاہ الگ. بہت تفصیل سے بات ہو سکتی کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں، لیکن جس نے روزہ رکھا ان فوائد کی نیت سے اس کو فائدے تو ملیں گے، ثواب نہیں ملنے والا. جس نے روزہ رکھا خدا کی قربت کی نیت سے تو ثواب بھی ملے گا، فائدے تو خود بخود ملیں گے. ہمارے